تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے آئے. بڑو حضرت اپنے اندر دکھ کی بات ہے، میرے معاشرے کو یہ بیماری لگ گئی ہے. اسی سارے ٹھیک کرن ٹر رہے ہیں، آپ ہی ہونا کوئی نہیں ہے جی. میرے معاشرے کو یہ بیماری لگ گئی، ہمیں سب کے عیب نظر آتے ہیں، اپنے نہیں آتے کوئی. یہ میرے پردادا پیر و مرشد حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی. بھائی بزرگوں کے بھی مزاج ہوتے ہیں، تھوڑا کچھ کے مزاج میں جلال ہوتا ہے، کچھ بڑے نرم ہوتے ہیں. حضرت بڑے رقیق القلب تھے، بڑے نرم تھے. تو آپ کا ایک مرید تھا گجر بابا، ٹھیک ہے جی. اس کو بھی یہ بیماری لگ گئی، دوسروں کے عیب دیکھنے کی، اپنے نہیں دیکھنے. وہ حضرت بڑے پریشان ہوئے، یار یہ بڑی عجیب بیماری لگ گئی ہے، تو اس کا کس طرح علاج کریں. تو بڑی عید آ گئی، حضرت نے پروگرام بنا لیا علاج کا، ٹھیک ہے جی. آپ نے اس کو وہ پیغام بھیج کے نا بلایا. جب آیا تھا حضرت گجر بابا تھا، تو آپ اس کو فرمانے لگے، یار وہ عید آئی ہے تے جڑا نا وہ لیلا لین جانا ہے، تے مینوں تے کوئی ڈنگراں دی پچھان نہیں، تے ذرا چل ہاں میرے نال منڈی، ذرا کوئی لیلا تے مینوں چنگا دیا لے. وہ بڑا خوش، اللہ حکیم صاحب کو کس چیز کی پہچان نہیں تھی، وہ بڑا خوش ہوا، لے وے پیراں دا لیلا لینا. حضرت اس کو لے کے نا چلے گئے منڈی. حضرت نے ایک لیلا دیکھا، آپ نے فرمایا بابا جی ویکھو لیلا ٹھیک ہے. وہ جناب اگے ودیا، پہلے لیلے دیاں کھڑیاں دبائیاں، منہ کھول کے دند ویکھے، کان چوک کے ویکھے، پچھو پٹھ دبائی. کہندا حکیم صاحب کچھ چنگا نہیں ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اگے گئے، فرمایا انہوں ویکھ، اونجی چیک کر کے کہندا حکیم صاحب بھی نہیں جے چنگا ہے. تیسرا اونجی چیک کر کے حکیم صاحب بھی نہیں جے ٹھیک ہے. چوتھا انہوں بھی انجی چیک کیتا، کھڑیاں چیک کیتیاں، منہ کھول کے ویکھیا، کان چوک کے ویکھے، پچھو پٹھ بھی دبائی. کہندا حکیم جی بھی نہیں جے چنگا ہے. آپ بھی بول پے. آپ نے فرمایا بھائی ایویں لے لے تے نہ ریجیکٹ کری آ، سن لیلا کی کہن دے. وہ انداز ہے نا بزرگوں کا. وہ کہندا حضور لیلا بھی کچھ کہندا ہے. آپ نے فرمایا کچھ نہیں، بڑا کچھ کہندا ہے. عرض کیتی حضور دسو ہاں لیلا ہن کی کہن دے. آپ نے فرمایا لیلا کہن دے حکیم جی نوں پوچھو ہاں، میریاں تے بڑیاں کھڑیاں چیک کیتیاں، میرے تے کان چوک کے بھی ویکھے ہوں، میرا تے منہ کھول کے دند بھی ویکھے ہوں، میری تے پچھو پٹھ بھی دبائی سی. اینو پوچھو کدی اپنے آپ ہی انج ویکھے. یہ بیماری لگ گئی ہے، اپنے آپ نہیں ویکھنا. لیکن یاد رکھو جس دن اپنے آپ ویکھو گے گل اس دن ہی بننی. نہ کر ترلے خواج ہی دردے، تیرے اندر آب حیاتی ہو، اندر ہی ہے سارا. اور حضرت یہ یاد رکھیں، علیحدہ بات ہے حضرت جی، اسی 2.5 کلو دا موبائل پہ جیب چ پایا ہے، لیکن ساڑھے کتاب لی ٹائم کوئی نہیں ہے. ہم 2 لاکھ کا موبائل خریدنے کو تیار ہیں، 300 کی کتاب ہمیں مہنگی لگتی ہے. تو کیا ہوا ہمارا رشتہ کتاب. میں کہتا ہوں یار چلو ٹھیک ہے یار، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لو، لیکن کم پڑھو تو صحیح نہیں یار. ہمارے بڑے میں دے کے کیا گئے ہیں. اور 2 بابے حضرت، ایک مولانا روم اور دوسرے شیخ سادی، ان دونوں نے حضرت جی مثالیں دے کے نا بڑے بڑے اوکھے مسئلے آسان کر کے بتا دیے. لیکن نہ گلستان پڑھنے کا ٹائم، نہ بوستان پڑھنے کا ٹائم، نہ ہمارے پاس مثنوی پڑھنے کا ٹائم. نہیں، ٹائم نکالو. یہ مثنوی میں مولانا روم فرماتے ہیں کوئی بابا جی تھے، تو ان کے پاس نا ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا، بڑا قیمتی اور نایاب ہیرا تھا. وہ جب بھی جس بزرگ کے پاس وہ ہیرا ہوتا نا تو اس کا انتقال ہونے لگتا، تو اس کو حکم پیچھے سے یہ تھا کہ کسی نااہل، اب تو حضرت جی کھیڑ چل گئی نا، پیر دا پتر ہی پیر ہے جی، پہلے اس طرح نہیں تھا حضرت جی. اب ساری طریقت کے شجرے پڑھ کے دیکھ لیں، کسی جگہ آپ کو پتر نظر آئے گا. نہیں تو حضرت جی آگے بدل جاتا ہے معاملہ سارا جا کے. تو جس کو تو نے اس کا اہل سمجھنا ہے نا، اس کو تو نے یہ نعمت دے دینی ہے. تو مولانا فرماتے ہیں جن بابا جی کے پاس ہیرا تھا نا، تھے بڑے دانا، بڑی کرنی والے بابا جی تھے. بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ ہیرا چرا لیں، لیکن نہیں چرایا گیا. اب فرماتے ہیں وہ چند لڑکے بیٹھے، آپ کو پتہ ہے ایک چیز ہو تو پھر اس کا تذکرہ بڑا ہوتا ہے. چند لڑکے آپس میں بیٹھے تھے تو بات ہیرے کی چھڑ نکلی. وہ ایک میرے جیسا نا بہتا شیار جو بنتا تھا، اس نے کہا لو یہ کون سی بات ہے، میرے ہاتھ میں تو صفائی بڑی ہے، میں تو اس طرح ہیرا لے کے آؤں گا. انہوں نے کہا بھائی دھیان سے جانا، بابے ہوری بڑے شیار نہیں. ابل تے کو لبدا نہیں پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندا نہیں ایکن والا ہے. یہ ایک بابوں سے لینا سوکھا کام ہے، یہ بندے کی جند رول دیتے ہیں پکڑ. ابل تے کوئی لبدا نہیں پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندا نہیں ایکن والا. تے پھڑ کے بندے دی ہستی مکا ہٹدے نے پھڑ کے. بلا بھلا ہوندا ہے تے پھر کام بندا جا کے. جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں، جیڑا سانو رائیں آکھے جنت پینگا پائیں. چھوٹی بات ہے حضرت جی. جیڑا سانو
سید آکھے دوزخ ملن سزائی ہیں. تو یہ تو بندے کی جند مار دیتے ہیں، بندے کی ہستی مٹا دیتے ہیں. تو اقبال نے تو کہا تھا مٹا دے اپنی ہستی کو. بہرحال چلو ایک نیا ٹاپک چھڑ جائے گا. تو وہ انہوں نے کہا بھائی اگر تو بابا جی سے ہیرا چرا لائے گا تو ہیرا تو تیرا ہی ہوا، ہم اپنی طرف سے بھی تجھے یہ انعام دیں گے. اس نے کہا بات ہی کوئی نہیں. وہ جناب بابا جی کے در پہ آیا، دروازے پہ دستک دی. بابا جی نے مشکڑی چکی دی تو دروازہ کھولیا. انہوں نے پوچھا بابا جی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے فلاں جگہ جانا پڑ گیا تو 3 دن لگ جائیں گے مجھے واپسی میں. اس نے کہا بابا جی مجھے بھی وہاں ہی جانا تھا تو مجھے پتا چلا کہ آپ نے جانا ہے تو میں اس لیے حاضر ہوں کہ چلو اکٹھے چلتے ہیں تو اکٹھے واپس آ جائیں گے. بابا جی نے کہا کوئی گل ہی نہیں ہے، آؤ چلتے ہیں. دونوں نے سفر شروع کر دیا. ایک جگہ نا رات آئی، ایک درخت کے نیچے جو ہے نا وہ سونے کا فیصلہ کیا گیا. بابا جی نے نا وہ اپنا جو ہے نا وہ جبہ اتارا، درخت کے ساتھ لٹکایا، قمیض اتاری درخت کے ساتھ لٹکائی. ٹھیک ہے جی، ہاتھ کا سرانہ بنایا اور قبلہ رخ ہو کے سو گئے. اللہ ریڈی تو سو جائے وہ بابا کا ایک ہوا ہے. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگہ. یہ نہیں سوتے، یہ نہیں سوتے کوئی. لیکن اس نے سمجھا کہ شاید سو گئے ہیں. اس نے کیا کیا، اٹھا تو حضرت رپیٹ ختم کر دو. میں نے پھر بڑی کوفت ہوں ہے دینا سادہ فرما. وہ جب اٹھا نا حضرت تو پہلے اس نے بابا جی کے کوٹ کی اندر والی جیب دیکھی، ہیرا کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی، ادھر والی دیکھی، ہیرا کوئی نہیں. سائیڈ والی نے دیکھی، ہیرا کوئی نہیں. ساری قمیض پھولی، ہیرا کوئی نہیں. بابا جی دی بشکڑی پھولی، ہیرا کوئی نہیں. بڑا حیران ہویا. دوپہر تے ویکھیا سی ہیرا بابا جی دی جیب چ سی، ہوں ہیرا کدھر گیا. بہرحال وہ ساری رات یہی پتا بابا جی کو بھی تھا. جب تہجد کا وقت آیا تو بابا جی نے تھوڑی سی کھانسی کی، وہ جا کے سو گیا. بابا جی اٹھے، تہجد پڑھی، فجر کے لیے اس کو بھی جگایا، سفر شروع کر دیا. جانا تھا وہاں پہنچ گئے. کہا بھائی میں نے تو رات یہاں گزارنی ہے، اب تو نے جہاں جانا چلا جا، کل ادھر واپس آ جانا، پھر چل نکلیں گے واپس. وہ بیچارہ جا کے دھکے دھکے کھاتا رہا، رات گزاری، پھر آ گیا، پھر سفر ہوا. اسی طرح ایک جگہ ٹھہرے، بابا جی نے سب کو اتار کے لٹکایا. وہ ساری رات اسی طرح پھر تلاشی لیتا رہا کہ ہیرا نہیں ملا کوئی. اور جو واپس آیا ہار گیا. وہ دوستوں کے پاس گیا، بڑی بے عزتی ہوئی. لیکن مولانا فرماتے ایک کام اس نے کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. وہ کیا کیا اس نے؟ اٹھ کے بابا جی کے دروازے پہ گیا، جا کے دستک دی. بابا جی باہر آئے، پیروں میں گر گیا، حضور معافی. فرمانے لگے کوئی نہیں، اسی پہلے معاف کر چھڑے. پھر تھوڑے وہ دبا کے نا گوڈے چھوڑے. بابا جی ہوں ایک گل تے دسو. وہ کی؟ حضور سویرے میں ویکھنا سا ہیرا آپ دی جیب چ ہوندا سی، وہ رات نو ہیرا کتے چھڑ دے ہو؟ وہ 2 رات لب لب میرا رہا کھ نہیں ہے، دسو رات نو ہیرا کتے چھڑ دے ہو؟ وہ مسکرا کر کہنے لگے وہ بے وقوف، تو 2 راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، میں تو ہیرا تیرے سامان میں چھپا دیتا تھا. ہے تو 2 راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، میں تو تیرے میں چھپا دیتا، کیونکہ مجھے پتا تھا تو نے میرے میں تلاش کرنا ہے، تو نے اپنے میں کوئی بھی نہیں کرنا ہے کوئی. ہے اور تو 2 راتیں میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، اگر اپنے میں کرتا تو تجھے ہیرا مل جاتا. حضرت ہے یہ مثال دے کے مولانا کہتے ہیں تو دوجیاں جو پھول ڈنڈے ہیں، ہیرا تے تیرے اپنے ہی اندر ہے. ہاں حضرت جس دن تلاش کرو گے حضرت اسی دن مل جائے گا. لیکن دکھ ہے حضرت تلاش کر نہیں رہی. تلاش کر جا جا وڑدا مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڑدیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اپنے اندر تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر. میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. ہے دعا مانگا کرو حضرت اللہ کی کہ اللہ ہم پہ بھی رحم فرما دے. بس حضرت ان کا نام ہی آئے تو روح مچل اٹھے، روح تڑپ اٹھے. یہ مجھے نہیں پتا یہ کہ صوفی بزرگ کا شعر ہے، لیکن لکھا کمال تھا حضرت انہوں نے.
وہ کہتے جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم تو بڑے عجیب انداز سے پڑھتے ہیں نا، اینے دیو تے پڑھاں گا جی، لیکن قربان جاؤں بلبل آج بھی فری پڑھ دی ہیں۔ جب سرور عالم کی نعتیں